کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے ہم ایک حصہ دیکھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں۔ یونا کی کتاب ہے، پرانے نامہ میں سے یونا کی کتاب ہے، اور اس کا 30 باب اور اس کی 5ویں آیت ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ یونا کی کتاب ہے اور اس کا 30 باب اور اس کی 5ویں آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے: تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اڑا۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے ویسے برکت ٹھہرے، آمین۔ تھینک یو، تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے قدوس رحیم شفیق نام میں تمام حاضرین کو سلام۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا اور خدا کے گھر میں آ سکے، اور میرا ایمان ہے کہ آج جو خدا نے آپ لوگوں کے لیے خوراک میرے اور آپ لوگوں کے لیے رکھی ہے، ضرور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، سیر ہوں گے اور خدا ان کے حضور برکت حاصل کریں گے، آمین آمین آمین۔ بائبل مقدس کا یہ حصہ جو تلاوت کیا گیا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں تمام دنیا میں مسیحی جو خاص تہوار چل رہے ہیں اور روزوں کے دن چل رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ خدا ایسے موقع میں فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی روحانی ترقی کے لیے ان روزوں کے سیزن میں بھی اپنے آپ کو اس کی قربت حاصل کرتے اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کر سکے۔ بائبل مقدس کا یہ حصہ جو تلاوت کیا گیا، میں آج اس سے پہلے کہ میں یہ شیئر کروں، میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ لوگ جب یہاں آ سکے، تو آج کچھ چند منٹ ہم اپنے اس عبادت کو لیٹ شروع کیا، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں خدا سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی، کیونکہ ایک اور بھی پروگرام تھا، اس میں ہم موجود تھے اور کچھ ابھی بھی ساتھی وہاں پر آئے، تو پھر اس لیے ہم نے کوشش کی کہ کچھ آگے پیچھے ہو کر ہم نکلے تاکہ عبادت ہم یہ بھی شروع کر سکیں، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ پھر بھی خدا نے ہمیں موقع دیا اور کہ ہمیں اس نے توفیق دی کہ ہم آ کر اس عبادت کو شروع کر سکیں اور ایک دوسرے کے لیے برکت و سلامتی کا باعث ہو سکے۔ میں آج دوپہر کے روز جب کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا فون کے ذریعے سے، تو مجھے اس دوران ایک چیز خدا نے سکھائی اور مجھے سیکھنے کا موقع ملا۔ میں شکر گزار ہوں، کبھی آپ میرے وسیلہ سے، کبھی میں آپ کے وسیلہ سے، کبھی ہم خادم ایک دوسرے کے وسیلہ سے، خدا کا پاک روح ہے جب جس کے وسیلہ سے کب وہ کی کیا کون سی چیز وہ سکھانا چاہتا ہے، یہ اس کی پاک مرضی ہے جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ تو میں نے دوپہر کے ٹائم روزے کے تعلق سے میں نے سیکھا کچھ، وہ کہ ہم نے بدھ کے روز بھی روزے پر کچھ ہم نے تعلیم حاصل کی، اور آج بھی، اور پھر سنڈے کے روز بھی ہم کچھ حاصل کریں گے۔ لیکن آج اس آیت کے تعلق سے میں جو پیش کرنا چاہتا ہوں، بے شک میں یہ یونا کی کتاب کا پورا بیک گراؤنڈ نہیں بتا سکتا، نہ پورے کا پورا اس میں سے سرمن کوئی گھنٹے کا، 2 گھنٹوں کا، 4 گھنٹے کا دینا چاہتا ہوں، چند منٹ ہو گئے، لیکن روزے کے تعلق سے ہم تھوڑی سی تعلیم حاصل کریں گے۔ اور روزہ حقیقت میں ایک ہماری بہت بڑی روحانی ترقی کا ایک راز ہے۔ تھوڑا سا یہ ضرور بیان کروں گا کہ یہاں پر جب یونا کی کتاب میں سے یہ حوالہ ہم نے پڑھا ہے، تو پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نینوا کے لوگوں کی حالت سے واقف ہیں۔ جب آپ نے بائبل مقدس کا یہ حصہ پڑھا ہے تو کئی دفعہ اس میں آپ لوگوں نے میسج بھی سنے ہیں۔ تو اس میں سے جو ہم جو جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب خدا نے نینوا کے لوگوں کی حالت کو دیکھا اور خدا نے ارادہ کر لیا کہ اب نینوا کے لوگوں کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس قدر ان کی برائی اور نافرمانی بڑھ چکی تھی، تو خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اس ملک کو اور یہاں کے لوگوں کو ختم کر دوں گا۔ پھر خدا نے اپنے بندہ
यूना के वसीला से नैनवा के लोगों तक जब अपने इस इरादे को, इस मर्जी को पहुंचाया, और वहां पर जब उनको ये खबर पहुंची तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि किस तरह से हम बच सकते हैं। उन्होंने किसी बादशाह की, उन्होंने किसी और इंसान की सिफारिश हासिल नहीं की। इसका मतलब है वो पहले कुछ खुदा से ऑलरेडी वाकिफ हैं, लेकिन कुछ भटक चुके हैं, और इस तरह से उन्होंने फैसला किया, बादशाह से लेकर जानवरों तक सबको रोजा रखवा दिया, ताकि जो खुदा ने हम पर इरादा किया कि हमारे गुनाहों के सबब से वो हमें खत्म कर देगा, तो उन्होंने देखा एक ही तरीका है, दुआ रोजा ही है जिसके वजह से हम बच सकते हैं। तो लिखा है कि उन्होंने सारे, क्या बड़े क्या छोटे, अदना या आला, सबको रोजे की मुरादी उन्होंने करवा दी कि सब लोग रोजा रखेंगे। और इस तरह वो सारे लोग तो क्या, उन्होंने जानवरों को भी रोजा रखवा दिया। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये कि रोजा के तरफ से चंद बातें हम आज सीखेंगे। जो मैंने कहा कि दोपहर को मैं जब सीख रहा था वो ये कि रोजे के कुछ हिस्सों पर नजर पड़ी, और उस पर जब हमने सीखा तो मुझे खुद बड़ी बरकत हासिल हुई। और वो क्या है कि जब हम रोजे की बात करते तो इसमें कुछ हिज्जे हैं, कुछ पढ़े लिखे जो है वो जरूर बता सकते हैं कि पहला कौन सा हिज्जा है। हाँ जी, रे। अब जब मैंने देखा और कि ये क्या क्या हम इस हर एक हर्फ से हम सीख सकते हैं, तो उसमें से रे से जो सीखने का मौका ये मिला कि जब हम रोजा रखते हैं, जब हम खुदा की हजूर में ठहरते हैं, तो हम बहुत सारे गुनाहों से रुक जाते हैं। रे से रुक जाना, किससे रुक जाना? गुनाहों से रुक जाना। जब हम रोजे की हालत में होते हैं, आप देखते हैं कि अक्सर हम आमतौर पर कई गुनाह कर जाते हैं, लेकिन जब हम रोजे में होते हैं कोशिश करते हैं नहीं मैंने झूठ नहीं बोलना क्योंकि ये गुनाह है, क्योंकि मैंने रोजा रखा हुआ है। नहीं मैंने ये बात नहीं करनी, मैं लड़ाई नहीं करनी। क्यों? इसलिए कि ये गुनाह है और मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि मैंने रोजा रखा है। अब रे से है रुक जाना। किससे रुक जाना? गुनाह से रुक जाना और अपने आप को रोक लेना। और जब रोजे की बात हकीकत है, ये एक सच्चाई है और ये रोजे की एक अहमियत है कि जब हम रोजा रखते हैं तो हम गुनाहों से रुक जाते हैं, और रुकना भी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि वो लोग जो रियाकारी का रोजा रखते हैं वो कभी भी गुनाहों से रुकते नहीं, क्योंकि उन्होंने लोगों को दिखाने का रोजा रखा हुआ होता है। वो रोजे की अहमियत को नहीं समझते और इसलिए वो रोजा भी रखते हैं, वो गुनाह, हर तरह का गुनाह करते चले जाते हैं। बुराई भी, हरामकारी भी, झूठ, हर तरह का फसाद उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि वो रोजे की अहमियत को नहीं समझते। वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने रोजा रखा हुआ होता है, इसलिए वो हर तरह का गुनाह आसानी के साथ कर जाते हैं। लेकिन हकीकत में रोजे की अहमियत यही है कि रोजा हमें गुनाहों से रोकता है। आमीन। और दूसरा हर्फ इसमें क्या है? क्या है? वाव। अब जब वाव की बात है और वाव से है वक्त, वाव से है वक्त। क्या मतलब? जब हम रोजा रखते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा खुदा को वक्त देते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा किसको वक्त देते हैं? खुदा को वक्त देते हैं। आमतौर पर देखिए शायद हमारे पास इतना टाइम ना हो, लेकिन जब हम रोजे में होते कहते नहीं यार मैंने रोजा रखा भी, मैंने दुआ भी करनी है, मैंने कलाम भी पढ़ना है। और इस तरह ये रोजा हमारी कितनी बड़ी ताकत बन जाती, कितनी बड़ी अहमियत है रोजे की, कि हम रोजे की हालत में खुदा को हम टाइम देते हैं, वक्त देते हैं। लेकिन कई दफा हम ये भी देखते हैं जो रियाकारी का रोजा है वो खुदा को टाइम नहीं देते, बल्कि वो सारा दुआ भी नहीं करते। कहते हैं हमने रोजा रखा है, लेकिन वो सिर्फ भूख का रोजा होता है। लेकिन जो रोजा खुदा चाहता है वो रोजा नहीं है। इसलिए हमें जरूरत है कि आप जब भी रोजा रखते हैं समझे इसको, दूसरों को भी बताएं कि गुनाहों से बचना है और फिर रुकना है। और दूसरे नंबर पर किसको वक्त देना है? लोगों को। ज्यादा हमने फिल्म को वक्त देना है, ज्यादा हमने किसी टीवी को वक्त देना है, क्योंकि रोजा लगा कितने जाना है, आराम करें टीवी देने, सारा दिन टीवी किसी को सुनने, लेकिन दुआ के लिए कोई टाइम नहीं है। इसलिए गौर से है वक्त, किसके लिए? खुदा के लिए। और देखिए ये लोगों ने भी जब देखा कि हम बर्बाद हो जाएंगे, उन्हें रोजा रखा और गुनाहों से, नैनवा के लोग क्या हो गए? गुनाहों से रुक गए, गुनाह ना किया, दुआ में और रोजे में ठहर गए, खुदा को वक्त दिया गया। आमीन। और अभी इसके बाद एक और क्या हर्फ आता है? फिर
ہاں جی زے سے ہم اس میں روزہ جب بھی رکھتے ہیں تو زے سے ہے زور. زے سے کیا ہے؟ زور. عام طور پر دیکھیے آپ خدا سے بے شک زور مانگے، روحانی زور ہے یہ، لیکن جب آپ روزے میں ٹھہر کر خدا کی بندگی کرتے ہیں اور خدا آپ کو بڑا زور بخشتا ہے، خدا آپ کو طاقت بخشتا ہے. کون سی طاقت؟ روحانی طاقت. بے شک ہم شاید جسمانی طور پر کچھ ویک ہو جائے لیکن کوئی بات نہیں، لیکن روحانی طور پر مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں، زور آور ہوتے ہیں، اور تبھی ہم شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے بھی تو روزے میں ٹھہر کر شیطان کا جو ہے کہ مقابلہ کیا، کیونکہ وہ روحانی طور پر زور آور تھے. آمین. وہ روحانی طور پر کیا تھے؟ زور آور. وہ روزے میں ٹھہر کر 40 دن 40 رات جب لکھا تب بھوک لگی، پیاس لگی، ٹھیک ہے، اور شیطان آزمانے کے لیے اسے کے پاس آ گیا، لیکن خدا یسوع مسیح غالب آیا. کیوں غالب آیا؟ کیونکہ شیطان سے وہ زور آور ہو گیا. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ روزے میں تھا. خدا یسوع مسیح زور آور تھے اور وہ زور آور ہو کر اب اس پر غالب آئے. آج میں اور آپ بے شک ہم جم کریں، دیسی گھی کھائیں، دودھ پئیں، کچھ بھی کریں، بڑی باڈی ہماری ہو، شیطان پر ہم غالب نہیں آ سکتے. ہم اس سے زیادہ زور آور ہوں گے تو غالب آئیں گے کب؟ جب ہم روزے میں ٹھہریں گے، روحانی طور پر زور آور ہوں گے، تب جا کر ہم اس پر غالب آئیں گے. آمین. پھر اور کیا آگے؟ جی اور کون سا ہجا ہے؟ اب اس میں سے ایک بڑی پیاری بات ایک اور ہے اس میں سیکھنے کے لیے. ہے سے ہے ہدایت. کس کی ہدایت؟ خدا کی ہدایت حاصل کر. ہم روزے میں ٹھہر کر خدا کی آواز کو لیتے ہیں، خدا سے رہنمائی لیتے ہیں، خدا سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. اور اگر ہم دعا روزے میں نہیں ٹھہرتے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں خدا کی کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے. ہم اور لوگوں کی تو ہدایات حاصل کرتے ہیں لیکن خدا کی ہدایت کو حاصل نہیں کرتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی ہم روزے میں واقعی جو خدا چاہتا ہے وہ روزہ ہو، لڑائی جھگڑے دیگر ہر طرح کی باتوں سے باز آئیں گے اور خدا کے کلام مقدس میں سے ہدایت ہم سیکھیں گے. کیونکہ ہم کلام پڑھیں گے، خدا کی آواز کو سنیں گے، روحانی طور پر زوراور ہوتے ہوئے خدا کی ہدایت حاصل کرتے ہوئے، تب ہمارا روزہ جو ہے اور وہ پاورفل ہوگا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر خدا اگر ہمارے بارے میں اس نے فیصلہ کر بھی لیا ہے کہ میں ان کو برباد کر دوں گا، تو خدا اپنا ارادہ تبدیل کر لیتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ خدا دیکھتا ہے کہ یہ واقع جیسا روزہ میں چاہتا ہوں ویسا ہی روزہ انہوں نے رکھ لیا ہے، اور نیت کا اور آنکھوں کا ہر طرح کی جو میری شرائط ہیں اس میں پوری ہو رہی ہیں. تو اب میں ان کو سزا نہیں بلکہ ان کو برکت دوں گا. تو اس لیے روزے مسیحی روزہ جو ہے حقیقت میں اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے تو ہم نے بھی دیگر لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی عام طور پر دکھاوے کا اور ریاکاری کا روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے. اور پھر ضروری نہیں کہ انہی دنوں میں ہم روزہ رکھیں. ایک دفعہ ان دنوں میں بڑے روزے رکھتے ہیں، ہم لگتے ہیں شاباش اچھی بات ہے کہ رکھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جب موقع ملے تو رکھیں. لیکن جب روزہ رکھیں تو ان چیزوں کے ماتحت ہو کر رکھیں، ان کے مطابق رکھیں، اور تب ہمارا روزہ خدا کے ذمہ مقبول ٹھہرے گا. تب جب ہم بھوک جو ہے پیاس اور بھوک جب ہم برداشت کرتے ہیں تب ہم اس کے اجر کو خدا کے ذمہ سے حاصل کر پائیں گے. اس لیے میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے عزیزوں، میرے بہن بھائی، میرے بزرگوں، مسیح ہونے کے ناطے سے اور جیسے خدا کے حضور میں نے اس بات کو سیکھا اور میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا، آپ لوگ بھی ضرور اس کو سیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی سکھائیں تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں اور ہم دوسرے لوگوں تک یہ گواہی شیئر کر سکیں، اور واقعی جو ہمارا روزہ ہے اور خدا کے حضور مقبول ٹھہرے اور خدا اپنی جسمانی روحانی نعمتوں برکتوں کو ہم پر نازل فرمائے. خدا مجھے اور آپ لوگوں کو اس کلام کے وسعت سے برکت بخشے. آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور آج کے کلام مقدس کی شکر گزاری کے لیے خدا کے حضور